أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 ہے۔ ما قبل سے ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیت مبارکہ میں بھی اللہ کی اطاعت اور خاص طور پر جہاد کا تذکرہ تھا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہی مضمون ہے، بلکہ 5-6 رکوع جو آگے آئیں گے وہ تقریباً جہاد کے مضمون پر ہی ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاد کی ترغیب دی اور جہاد پر ابھارا، اور اس زمانے میں جو ایک خاص وجہ موجود تھی جہاد کی، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں مخاطب کیا وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا تم کو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں تم قتال کرتے، جہاد کرتے، لڑتے اللہ کے راستہ میں، اور کمزور لوگوں کے واسطے۔ آگے من بیانیہ ہے، یعنی جو مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ کے کمزور لوگ مراد ہیں، اور وہ یوں دعائیں کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو نکال اس بستی سے کہ یہاں کے رہنے والے تو بڑے ہی ظالم ہیں، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بھیج دے، ہمارے لیے کوئی اپنے پاس سے مددگار بھیج دے۔ تو جہاد کے، قتال کے عمل پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا پہلا لفظ فی سبیل اللہ، کہ یہ جو جہاد ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں قرآن پھیلایا جا رہا ہو، سنت پھیلائی جا رہی ہو، پورا دین پھیلایا جا رہا ہو، اور پورے دین کا غلبہ اس کے ذریعے آ رہا۔ یہ ہے سبیل اللہ۔ کہ کیا تم سبیل اللہ میں جہاد نہیں کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی توحید غالب ہو جائے، اس کے لیے تم نہیں چلتے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو جہاد ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، اور سبیل اللہ کے جو احکام ہیں وہ ہر مجاہد پر ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ مجاہدین کے آپ واقعات سنو گے تو ان کی ایمانی قوت پر حیران رہ جاؤ گے۔ کتنے مسلمانوں کے دستے جب کافروں کے علاقے میں گئے تو کافروں نے اپنی خوبصورت خواتین ان کے سامنے پیش کر دی، ایک مجاہد نے بھی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر کہیں کسی سے غلطی ہوئی تو اس پر ندامت اتنی ہوئی، آنسو اتنے اس نے بہائے کہ ویسی بھی مثالیں نہیں ملی۔ حکیم الامت مجدد الملت الشاہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں پڑھا کہ ایک سریہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسی علاقے میں بھیجا، غلبہ پایا، غلبہ پا کر کچھ نوجوانوں سے غلطی ہوئی کہ جو مال غنیمت آیا اس میں شراب بھی تھی، وہ بھی جلدی جلدی پی گئے، اور جب پی لی غلطی ہو گئی تو امیر کو اطلاع دی گئی، جو قافلے کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یا جو خلیفہ تھے ان کو خط لکھا، آدمی کے ذریعے فتویٰ چاہا، تو فرمایا کہ آپ میری جانب سے نائب بن کے جس نے شراب پی ہے اس کے 80 چھڑیاں لگا دو۔ چنانچہ سپہ سالار نے اعلان کر دیا کہ جس نے شراب پی ہے آ کر 80 چھڑیاں لگوا لو۔ جس نے پی تھی خود بخود آ رہے تھے اور 80 چھڑیاں کھا کر واپس جا رہے تھے۔ یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں یہ قتال۔ اور آگے وجہ بتائی کہ دوسرا یہ بھی کہ کمزور لوگ کہ مکہ مکرمہ میں کتنے مرد، عورتیں، بچے ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ایک مستقل داعی ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو۔ مظلوم کی داد رسی، اور وہ مظلوم بھی مسلمان۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء نے، فقہاء نے لکھی ہے یہ بات کہ مشرق کی ایک جانب کسی ایک عورت پر ظلم ہو، مغرب تک کے مسلمانوں کے ذمہ ہے اس کی داد رسی۔ اندازہ لگائیں آج کتنے مسلمان مرد و خواتین ان پر غیر مسلم ظلم کر رہے ہیں، اور ہمارے 50-60 اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک کے بادشاہ کے کان پر جوئیں تک نہیں رینگتے۔ اندازہ لگائیں ان کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، کل کو یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور خواتین کی طرح ہمارے ملک کی ہی مشہور ڈاکٹر عافیہ خواتین میں سے ہیں، کس قدر ظلم ہوئے، اور کسی کے سر کے اندر اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں ہوتا، دماغ میں اثر ہی محسوس نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ زمانہ تھا کہ حجاج بن یوسف جس نے قتل و غارت اتنی کی کہ صحابہ اکرام کو بھی شہید کر دیتا تھا،
لیکن اس کے باوجود غیرت ایمانی اس میں کچھ نہ کچھ موجود تھی۔ جب سندھ کی ایک عورت نے اس کو آواز دی تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سپہ سالاری میں ایک لشکر بھیجا اور وہ فاتح بنتا بنتا پورے سندھ اور ہند کو فاتح بنا۔ آج ہم کو ایمان کی دولت اسی کی فتح کی برکت سے نصیب ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آج کے حکمران، ان کے اندر ایمانی غیرت کس طرح ختم ہو، اور کتنے یہ گر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کل کو کیا جواب دیں گے۔ اور ہم بھی سوچیں کہ آیا ہمارے دل میں کڑن ہے، دکھ ہے، درد ہے، کبھی ہماری زبان سے دعا ہے؟ تو یہ آیات مکہ کے ان کمزور لوگوں کے بارے میں تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول کی، بہت سارے ان کی قید سے نکلے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جیسے ولید بن ولید، ہشام بن سلیمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک نماز فجر میں ان کے لیے دعائے قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھتے رہے۔ اللہم انجی ولید ابن ولید، اللہم انجی سلیمان، ہشام ابن سلیمان، ایسے نام لے لے کر دعا کرتے تھے، یا اللہ ان کو مکہ کے اندر جکڑا ہوا ہے، ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو نجات دے دے۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا پھر تو سب کو ہی نجات ملی۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے گورنر وہ متعین کیا، مظلوم کو مظلوم کا حق دلوایا، غریب کو غریب کا حق دلوایا، عدل و انصاف ایسا قائم کیا کہ آج تک ویسے عدل و انصاف والے لوگ پیدا نہ ہو سکے۔ اس پر آیت کا مضمون مکمل ہوا۔ حق تعالی شانہ صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔